عورت برائے فروخت، وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری۔ آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی۔ پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پہ مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں ہوٹل کے سامنے کار رکی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا۔ اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا تو کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا اور بولا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی اور برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیے، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیے۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کرے اور مجھے واپس چھوڑ کر آئے۔ میں نے کہا، نہیں پوچھوں گا، کیوں کرتی ہو ایسا؟ کیوں بیچتی ہو اپنا جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو پلیز مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 10,000 نکالے، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے۔ آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت ہی بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا میرا نام مصطفیٰ ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے تو بتانے لگی، شوہر مر گیا ہے، 3 بیٹیاں ہیں میری، سسرال والوں نے نکال دیا مجھے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی بھی نہیں ہے۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی اور جب میں نے اپنی مامی کو بتایا تو سب نے مجھے ہی غلط کہا اور مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچے مجھے بہت ذلیل کرتے تھے، پھر وہ بھی شوہر مر گیا۔ بیٹیوں کے لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھا۔ سڑک پہ کھڑی تھی، ایک صاحب آئے، کہنے لگے، 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی، آہٹ چل دی، اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بات سوچتی ہوں کہ خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر وہ مجبور تھی اور میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا، تمہارا بھائی ہوں آج سے، تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے ڈیرے کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچایا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری تھیں، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی، آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟
میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی، جولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جائیے۔ اپنے ڈیرے میں گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، میری قدر ہی نہیں ہے تمہیں۔ وہ اپنا گھر چلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاق لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جیٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے، کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلودہ لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ حاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائے میری اس تحریر کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔